السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ یوٹیوب چینل کی کمائی حرام ہے یا حلال ہے، اور اگر حرام ہے تو کیوں حرام ہے، اور اگر حلال ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، یہ بہت ہی خاص ویڈیو ہے۔ پیارے دوستو، میرے پاس دو کلپ ہے، ایک ڈاکٹر ذاکر نائک کی اور دوسری کلپ ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی۔ تو دوستو، پہلے میں آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی کلپ سناتا ہوں، پہلے آپ اس کلپ کو سنیے۔ آپ کے چینل پہ لڑکیاں آ جائیں گی، چھوٹے چھوٹے کپڑے میں آ جائیں گی، ارے کیوں مجھے جہنم میں جا لے بھائی۔ میرے یوٹیوب سوشل میڈیا پہ نو مونیٹائزیشن، میرے حساب سے یوٹیوب سے حرام کمائی حرام ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنا، انہوں نے یوٹیوب چینل کی کمائی کو حرام کہا ہے، اور کیوں کہا ہے وہ بھی آپ نے سن لیا۔ پیارے دوستو، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تھے جنہوں نے یوٹیوب کی کمائی کو حرام کہا ہے۔ پیارے دوستو، میرے پاس ایک کلپ اور ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی، اس کو اور سن لیجئے، اس کے بعد بات کریں گے۔ یوٹیوب جو آپ کو پیسے دیتا ہے، جو مونیٹائزیشن پہ جو ایڈ چلاتا ہے، وہ لڑکیاں نچانے کے پیسے نہیں دیتا، کسی کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے دیتا ہے وہ، سمجھ رہے ہو؟ اگر اشتہار ہی لڑکیاں نچانے کا ہے، کسی فلم کا اشتہار چلا رہے ہیں، شراب کا اشتہار چلا رہے ہیں، اس کی ارننگ حرام ہے، کیونکہ ناجائز چیز کو پروموٹ کرنا، آپ چینل دیا کیے ہوں کہ شراب کا اشتہار چلانے کے لیے، فلموں کا اشتہار طوائفوں کے ناچ دکھانے کے لیے، تو ناجائز چیز ہی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک یہ ہو رہا ہے کہ پروموٹ کسی جائز چیز کو کیا جا رہا ہے، اس کا طریقہ غلط ہے۔ جیسے آپ اپنی دکان میں کسی لڑکی کو بٹھا دو موبائل بیچنے کے لیے، تو لوگ اس دکان میں زیادہ جائیں گے نا، کیا خیال ہے؟ ابے اپنی موبائل کی شاپ میں داڑھی مونچھوں والا بغلیں والے بڑی بھی ہوں، اس کو بٹھا دو، آپ داڑھی بھی ہو، مونچھیں بھی خوب اسپیڈ سے بڑھ رہی ہو، پسینے کی بدبو بھی آ رہی ہو، وہی موبائل وہ بیچ رہا ہے، اور دوسری دکان میں آپ بٹھا دیں کسی حسینہ کو بٹھا دیں جو بے پردہ بھی ہو، سمجھ رہے ہو؟ اب لوگ اس کے چکر میں کدھر کو جائیں گے؟ کون سا موبائل زیادہ بکے گا؟ لیکن کسی نے حسینہ بٹھائی اس چکر میں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب اگر کوئی وہاں سے آئی فون خریدے گا تو کیا اس آئی فون کی آمدن کو حرام کہا جائے گا؟ بھائی وہاں بھی آئی فون کے پیسے لے رہا تھا، یہاں بھی کس کے پیسے لے رہا ہے؟ آئی فون بک رہا ہے، تو آئی فون کی قیمت حرام نہیں ہوگی۔ یہ عمل حرام ہے کہ تو کمبخت، تو نے لڑکی اس نیت سے کیوں بٹھائی ہے، اور ایسے بےہودہ ڈریسنگ میں کیوں بٹھائی ہے کہ سارے اس ڈریسنگ کے چکر میں ادھر کو آ رہے ہیں۔ یہ عمل حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن آمدن نہ اس کی حرام ہے اور نہ اس کی، کیونکہ آمدن لڑکی دکھانے کی نہیں لی جا رہی ہے، جو پیسے مل رہے ہیں وہ پیسے آئی فون کے بدلے میں مل رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی ہم کہتے ہیں نا، باقاعدہ پراپر جب تک کوئی عالم مفتی نہ بناؤ وہ مسائل بتانے کا اہل نہیں ہے۔ آمدن جس چیز کی آ رہی ہے، تو اب ہوتا یہ ہے کہ یوٹیوب کو جب آپ نے اپنا چینل مونیٹائزیشن کے لیے دے دیا، تو وہ دینا ایگریمنٹ یہ نہیں ہوتا کہ لڑکیاں نچوانے کے لیے ہم آپ کو دے رہے ہیں، وہ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ مختلف کمپنیاں اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں، جس میں شیمپو کی کمپنی بھی ہے، صابن کی کمپنی بھی ہے، خوشبو کی کمپنیاں بھی ہیں، بہت سارے ایڈ چل رہے ہوتے ہیں، تو اس ایڈ کو دکھانے کے، تاکہ آپ اس کمپنی کی پروڈکٹ کو پبلش کرنے کا ذریعہ بنے، اس مارکیٹنگ کے پیسے مل رہے ہوتے ہیں آپ کو۔ اب اس مارکیٹنگ کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ غلط ہے۔ وہ کیا ہے کہ کمپنیاں جو ایڈ بناتی ہیں اس میں لڑکیاں دکھاتی ہیں تاکہ لڑکی کے چکر میں لوگ آئیں اور شیمپو دیکھ لیں اس بہانے، تو یہ اشتہار بنانا ناجائز عمل ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن اس کی ارننگ حرام نہیں ہوگی، ارننگ اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی گوگل لے رہا ہے اور اسی میں سے آپ کو بھی کمیشن دے رہا ہے، تو اس لیے یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کی ارننگ حرام نہیں ہوگی۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارننگ حرام نہیں ہے، لیکن لڑکیاں دکھانے کا گناہ تو مل رہا ہے نا۔ اس مسئلے کو اب اچھی طرح سمجھیں۔ اگر دکان آپ کی ہے اور آپ نے خود وہاں لا کے موبائل بیچنے کے لیے لڑکی بٹھا دی ہے، تو موبائل کی آمدن تو حلال ہوگی، لڑکی بٹھانے کا گناہ آپ کو ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے دکان رینٹ پہ دی ہوئی ہے کہ بھائی آئی فون بیچو اس میں،
اور جس کو رینٹ پہ دیے اس نے آپ کی پرمیشن کے بغیر لڑکی لا کے بٹھا دی, تو پھر یہ اس کا گناہ ہے, یہ آپ کے سر پہ نہیں آئے گا. تبھی ہم کہتے ہیں نا, آپ نے کسی کو کرائے کا گھر دیا رہنے کے لیے, اس میں فلمیں دیکھ رہا ہے بیٹھ کے, تو مالک مکان کو تھوڑی گناہ ملے گا اس سے. بھائی آپ نے رہنے کے لیے دیا ہے, یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے. تو کمپنی جو اشتہار بنا رہی ہے, لڑکیاں نچا کے پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہی ہیں, یہ اشتہار بنانا بھی ناجائز ہے, اور گوگل کا اس کو آپ کے چینل پہ چلانا بھی کیا ہے, ناجائز ہے. لیکن آپ کو گناہ اس لیے نہیں ملے گا کہ یہ آپ کے کہنے سے نہ گوگل چلا رہا ہے, نہ وہ کمپنی اشتہار آپ کے کہنے سے بنا رہی ہے. آپ نے جو اس کو دیا ہے, بیسک جس کام کے لیے دیا, وہ کام کیا ہے بھائی, کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا. یہ کام بذات خود جائز ہے. جیسے آپ نے کسی کو اپنی دکان شراب کے لیے نہیں دی ہے, آئی فون بیچنے کے لیے دی ہے, ایک حلال کام کے لیے دی ہے. اب حلال کام وہ کر رہا ہے, لیکن اس کو پروموٹ کرنے کے لیے لڑکیوں کا استعمال کر رہا ہے, تو اس میں دکان کا مالک بھی گناہگار نہیں ہے, نہ وہ گناہگار ہے جس نے آئی فون اس کو بیچنے کے لیے دیا. گناہگار وہ ہے جو بیچنے کے لیے خود سے یہ غلط طریقہ استعمال کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ مفتیوں کا کام ہے کسی چیز کے بارے میں فتویٰ دینا کہ حلال ہے حرام ہے. آج کل جس کم وقت کو کچھ بھی نہیں آتا نا, وہ مفتی بن کے فتویٰ دے رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ اشتہارات ناجائز بھی چلا دیتا ہے گوگل. شراب کا اشتہار چلا دیا, سودی بینک کا اشتہار چلا دیا, اس کو پروموٹ, تو یہ تو پروموشن ہی حرام ہے نا. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی حلال میں کچھ حرام شامل ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے آئی فون بیچنے کے لیے دکان دی تھی, لیکن اس میں شراب بھی بیچ رہا ہے, وہ شراب بھی بیچ رہا ہے, آپ کی پرمیشن نہیں ہے لیکن وہ بیچ رہا ہے. تو پھر کیا کہا جائے گا بھائی, اس میں تو چونکہ مکس سارے کام ہو رہے ہیں, تو کچھ نہ کچھ پرسنٹیج آپ کو احتیاطاً, یہ بھی ہم احتیاطاً کہتے ہیں, اس میں بھی اگر زیادہ ڈیپ میں جائیں تو یقینی طور پر یہ بھی واجب نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اس کام کے لیے دی نہیں ہے اس کو, لیکن پھر بھی ہم احتیاطاً کہتے ہیں کیونکہ الگ الگ چیزوں کا کمیشن آپ کو مل رہا ہے. تو باقاعدہ ہر اشتہار چلانے کا کرائے پہ دکان تو آپ نے دے دی نا ایک دفعہ, یہاں تو ہر جب بھی کوئی چیز بکے گی اس کا کمیشن آپ کو دیا جائے گا. تو اگر شراب بک رہی ہے اس کا کمیشن, تو پھر وہ تو حرام ہے. تو یوٹیوب پہ جب ناجائز آپ کا ایڈ چلے گا تو وہ آپ کی ارننگ میں حرام شامل ہو رہا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی یوٹیوب کی ارننگ آئے تو اس میں چند فیصد, کوئی کہتا ہے 5%, کوئی کہتا ہے 10%, کوئی کہتا ہے 2.5%, تو ایک لم سم اندازے سے کم از کم 5% صدقہ کر دیا کریں اس میں. پھر بھی اگر یہ جو آج کل کے کچھ اسکالر آئے ہوئے نا جو علماء پہ اعتراض کرتے ہیں, پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر تم یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہتے ہو نا, تو پھر تمیز سے حرام کہو, دوغلی پالیسی اختیار مت کرو, کیونکہ جس کی آمدن حرام ہوتی ہے نا اس کی چائے پینا بھی حرام ہے. پھر سمجھ رہے ہو؟ پھر یہ نہیں بولو کہ یہ مذہبی اسکالرز جو ہیں ان کے چینل مونیٹائز ہوئے ہوئے ہیں, یہ حرام کھا رہے ہیں, پھر جتنے ولاگر ہیں سب حرام کھا رہے ہیں. یہ کمبخت وہاں ایک لفظ نہیں بولیں گے, ان کے ہدیے بھی لیں گے, ان کے گفٹ بھی لیں گے, ان کو ساری ٹھڑک مولویوں سے, اور پھر اپنے چینل بھی مونیٹائز کرا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو دوستو آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی سنا اور مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی سنا. پیارے دوستو, آپ کی کیا رائے ہے وہ کمنٹ میں بتائے, لیکن مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا ہے جو وہ صحیح ہے. تو دوستو اگر آپ یوٹیوب چینل چلاتے ہو تو کمنٹ میں بتائیں آپ اسلامک ویڈیو ڈالتے ہو یا اس کے علاوہ کی ویڈیو ڈالتے ہو. پیارے دوستو, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.